تو جو جناب راج ہے یہ میاں والی کی تحصیل جو عیسیٰ خان ہے، عیسیٰ خیل ہے، میاں والی کی تحصیل جو عیسیٰ خیل ہے اس میں کالا باغ ڈیم پرپوز ہے، اور بیسکلی اس کو جناب راج ہے. فی الحال یہ جناب راج ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ اس سے جناب راج سے تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ کالا باغ ریزروائر جو ہے وہ پرپوزڈ ہے، لیکن جو کہ ابھی کنسٹرکٹ نہیں کیا گیا. اور یہاں سے جو ہے وہ تھل کینال بھی نکلتی ہے، جو کہ یہ کچے کا علاقہ میاں والی سے آگے بکر اور لیا ان تمام علاقوں کو اریگیٹ کرتی ہے. اور پھر آگے آ کے دریائے سندھ ہمارا چل رہا ہے، یہ بکر اور لیا، اور پھر لیا میں آپ کو پتہ ہے کہ جو مقام ہے کوٹ ادو. تو میاں والی کے اینڈ پہ میاں والی کی تحصیل ہے پپلا. تو پپلا میں جو ہے چشمہ ریزروائر بھی ہے، جس کو چشمہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں سے ریور جو ہے آگے چلتا ہے، اس میں گومر ریور بھی داخل ہو جاتا ہے. اور پھر دریائے سندھ جو ہے وہ لیا بکر اور لیا گزرنے کے بعد لیا کے اینڈ پہ جب کوٹ ادو ہے نا تو وہاں پہ تونسا براج ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایکچولی یہ والا جو برج ہے جس کو آپ کراس کر کے جو ہے وہ تونسا اور ڈی جی خاں میں جا سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو تونسا پنجند لنک کینال، ٹھیک ہے، تونسا پنجند آپ کو پتہ ہے کہ جب دریائے چناب میں سارے پانی داخل ہو جاتے ہیں نا تو دیٹ از کالڈ ایز پنجند. تو تونسا پنجند لنک کینال یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. تونسا سے وہ پانی لیتی ہے دریائے سندھ سے اور چناب میں ڈال دیتی ہے. اور پیچھے جو چشمہ والا جو میاں والی والا ہے چشمہ جہلم لنک کینال، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دریائے سندھ سے بیسکلی 2 لنک کینال، یعنی کہ چشمہ جہلم لنک کینال سے پانی لے کے ہم نے جہلم میں ڈالا، اور تونسا پنجند لنک کینال سے ہم نے دریائے سندھ سے پانی چناب میں ڈالا. ٹھیک ہے، اور پھر تونسا براج پہ آپ کو 2 نہریں، ایک مظفر گڑھ کینال نظر آ رہی ہے جو کہ سارے کے سارے مظفر گڑھ کو علی پور کے مقام اور اس کا آخری علاقہ ہے سیت پور وہاں تک اریگیٹ کرتی ہے. اور اس کی لیفٹ سائڈ پہ نکل رہی ہے ڈی جی کینال جو کہ ڈیرہ غازی خان کو ساتھ ساتھ جو سارا کا علاقہ ہے وہ سارے علاقے کو ڈی جی کینال جو ہے وہ اریگیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر دریائے سندھ آگے جب چلتا ہے تو اس میں پنجند یعنی چناب جو ہے جب اس میں 5 علی پور کے مقام پہ جب 5 دریا چناب میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو پنجند بھی کہتے ہیں. تو پنجند جو ہے وہ وہاں سے پانی لے کے تقریباً 70 کلومیٹر چلنے کے بعد دوبارہ دریائے سندھ میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ مقام جو ہے وہ کوٹ مٹھن کا مقام ہے راجن پور میں. ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد راجن پور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کا لاسٹ ڈسٹرکٹ ہے، اور وہاں سے دریائے سندھ مزید آگے جو ہے وہ سندھ میں داخل ہو جاتا ہے. تو سندھ کا جو پہلا ڈسٹرکٹ ہے نا کشمور پہ ہے گڈو براج. تو گڈو براج پہ جو ہے دریائے سندھ پہ 3 نہریں نکالی گئی ہیں. پھر آگے جا کے سکھر میں سکھر براج ہے. سکھر براج سے دریائے سندھ سے 7 نہریں نکالی گئی ہیں. اور پھر کراچی سے پہلے جو ہے دریائے سندھ پہ جو آخری براج ہے وہ کوٹری براج ہے. تو کوٹری براج سے بھی 3 نہریں نکالی گئی ہیں. اور پھر فائنلی دریائے سندھ جو ہے ٹھٹھا بدین سے ہوتا ہوا کراچی کے پاس جو ہے عربین سی یعنی کہ بحر عرب میں جا گرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمارا یہ جو اریگیشن سسٹم جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے، جس میں بیسکلی ہمارے پنجاب کے 5 ریورز ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہمارے پاس دریائے سندھ یعنی کہ انڈس ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری کچھ اریگیٹڈ کینالز ہیں یا لنک کینالز ہیں. تو جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا پاکستان میں بیسکلی پنجاب کے 5 ریورز ہیں اور چھٹا دریائے سندھ ہے. ٹھیک ہے، پھر پاکستان میں جو میجر ریزروائرز یا ڈیمز ہیں وہ 3 ہیں، جو براجز اور ہیڈ ورکس ہیں وہ 19 ہیں. انٹر ریور لنک کینال جن کو ہم رابطہ نہریں بھی کہتے ہیں جو کہ ایک ریور سے دوسرے ریور تک پانی پہنچاتی ہیں وہ 12 ہیں. انٹر ریور لنک کینال جن کو لنک کینالز کہتے ہیں وہ 12 ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری اریگیٹڈ کینالز ہیں وہ 48 ہیں. جو ہمارے واٹر کورسز ہیں وہ 1,29,000 ہیں. اینڈ لینتھ آف کنال، یہ جو ہماری اریگیٹڈ کینالز ہیں ان کی جو ٹوٹل لینتھ ہے وہ 58,500 کلومیٹر ہیں. یعنی ہماری جو اریگیٹڈ کینالز ہیں ان کی جو مختلف دریاؤں سے نکلتی ہیں ان کی ٹوٹل لینتھ تقریباً 58,500 کلومیٹر ہے. لینتھ آف واٹر کورسز، اور جب ہم موگا سے کھالیں بناتے ہیں تو ان کھالوں کی پاکستان میں ٹوٹل لینتھ جو ہے وہ 1.6 ملین کلومیٹر ہے. 1.6 ملین کلومیٹر.
تقریباً 16 لاکھ کلومیٹر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو 16 لاکھ کلومیٹر جو ہے نا وہ ہمارے کھالوں کی ٹوٹل لمبائی ہے۔ پھر ایوریج کینال واٹر ڈائیورشن کہ جو پانی ایکچولی ہم نہروں میں کنورٹ کرتے ہیں وہ 104 ملین ایکڑ فٹ ہے۔ گراؤنڈ واٹر جو ہم پاکستان میں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 41 ملین ایکڑ فٹ ہے۔ نمبر آف ٹیوب ویل جو ہیں وہ پاکستان میں اپروکسیمیٹلی 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ سے زائد ہیں۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اوور آل ایریا جن پہ جو کلٹیویٹڈ ایریا وہ تو 23 ملین ہیکٹیئر ہے، لیکن 18 ملین ہیکٹیئر ہمارا اریگیٹڈ ہے، یعنی کہ وہ آبپاشی سے ہم اس کو پانی لگاتے ہیں، جبکہ 4 ملین ہیکٹیئر جو ہے وہ اس کو 18 ملین ہیکٹیئر جو ہے وہ اگر ٹوٹل اریگیٹڈ ہے تو 14 ملین ہیکٹیئر کو ہم نہروں کے ذریعے اریگیٹ کرتے ہیں، جبکہ 4 ملین ہیکٹیئر کو ہم ٹیوب ویل سے اریگیٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اپروکسیمیٹلی 39 ملین ایکڑ فیٹ 39 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ فائنلی بغیر کسی رکاوٹ کے ہمارے ریزروائر یا ڈیم کم ہونے کی وجہ سے یا کالا باغ ڈیم نہ کنسٹرکٹ ہونے کی وجہ سے اپروکسیمیٹلی 39 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے دیٹ ڈائریکٹلی فلوز انٹو سی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو سیدھا 39 ملین ایکڑ فٹ لاس جو ہے نا، آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال میں ابھی ہم نیکسٹ ٹائم جا کے انڈس بیسن فلو چارٹ پڑھیں گے کہ ایکچولی ٹوٹل اریگیشن سسٹم میں کتنا پانی آ رہا ہے، کتنا ہم نہروں میں ڈالتے ہیں، پھر کتنا پانی جو ہے وہ فائنلی موگوں تک پہنچتا ہے، فائنلی کتنا پانی ہمارے فیلڈ تک پہنچتا ہے، پھر کتنے فیلڈ اپلیکیشن لاسز ہوتے ہیں، اور فائنلی کراپس جو ہے وہ کتنا پانی استعمال کر پاتی ہیں۔ تو جب وہ آپ ساری فگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ٹوٹل دریاؤں میں سب دریاؤں کو ملا کے جو ٹوٹل پانی آتا ہے دیٹ از 143 ملین ایکڑ فٹ 143 ملین ایکڑ فٹ۔ اور تمام اریگیشن سسٹم کے بعد جب پانی کراپس تک پہنچتا ہے تو 43 پہنچتا ہے فیلڈ تک، 12 ملین ایکڑ فٹ اس کے فیلڈ اپلیکیشن لاسز ہیں، جبکہ صرف اوور آل پاکستان میں 31 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ کراپس استعمال کر پاتی ہیں۔ تو آپ امیجن کریں کہ ایکچولی جو پانی پیچھے سے 143 ملین ایکڑ فٹ آ رہا ہوتا ہے تو کراپس صرف 31 ملین ایکڑ فٹ استعمال کرتی ہیں، جبکہ اس کے دوسری طرف ہر سال جنوری سے لے کے دسمبر تک پاکستان میں 365 دنوں میں تقریباً 39 ملین ایکڑ فٹ، یعنی کہ جو پانی ایکچولی ہماری کراپس استعمال کرتی ہیں ان سے بھی زیادہ 39 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ پاکستان میں خاص طور پہ برسات اور رین فال یا برسات کے سیزن میں یا مانسون کے سیزن میں جو ہے وہ پانی جو کہ ایک کثیر تعداد میں ہوتا ہے، ہیوج اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ بغیر کسی رکاوٹ کے ڈیم ریزروائرز نہ ہونے کے باعث بحر عرب میں جا گرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایکچولی آج کے دن جو ہے وہ ہم نے ہمارے اریگیشن سسٹم کو ایک نظر دیکھا، تو جس سے آپ کو ایک بریف اوور ویو ملتا ہے کہ پاکستان میں کون کون سے ریورز ہیں اور کون سا ریور کس ریور میں کس جگہ پہ جا کے ملتا ہے، اور کس ریور پہ کون سے ہیڈ ورکس، بیراجز یا ڈیمز ہیں، اور کس بیراج سے یا ہیڈ ورک سے کون سی اریگیٹڈ کینال نکلتی ہے، کون سی لنک کینالز نکلتی ہیں، اور یہ فردر جا کے یہ کینال جو ہیں وہ کن ایریاز کو اریگیٹ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ غور سے دیکھیں کہ جو علاقہ دریائے سندھ اور جہلم کے درمیان ہے وہ سندھ ساگر دوآب ہے، جو علاقہ جہلم اور چناب کے درمیان ہے وہ جچھ دوآب ہے، جو علاقہ چناب اور راوی کے درمیان ہے وہ رچنا دوآب ہے، جو علاقہ راوی اور ستلج کے درمیان ہے وہ جو ہے وہ باری دوآب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ سارا سکیچ بنتا ہے۔ ویسے تو ہم اپنے میپ کو جو ہے وہ جغرافیکلی بھی دیکھتے ہیں، لیکن جغرافیکل پرسپیکٹو سے ہٹ کے جب ہم اریگیشن سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پھر ہمارا میپ جو ہے وہ اس طرح کا بنتا ہے کہ پنجاب کے میپ میں آپ کو، اور بیسیکلی آپ دیکھیں گے یہ سارے ریور جو ہیں وہ پنجاب میں سے ہو کے گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ پنجاب کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ دریا پیچھے سے پتہ نہیں سینکڑوں میل فاصلہ طے کرنے کے بعد کوئی تبت سے نکل رہا ہے، کوئی انڈیا سے نکل رہا ہے، کوئی ہماچل پردیش سے نکل رہا ہے، کوئی جموں سے نکل رہا ہے، کوئی کشمیر سے نکل رہا ہے،
تو وہاں سے تمام ریورز ہوتے ہوئے جب پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ایک طرح کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ جب ریور جو ہیں وہ پلین ایریا یعنی کہ میدانی علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ان پہ ڈیمز، ہیڈ ورکس اور بیراجز بنا کے جو ہے وہاں سے نہریں نکالی جاتی ہیں، اور یہ نہریں جو ہیں وہ آبپاشی کے مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سینس میں ہم دیکھیں تو یہ پنجاب کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ تبت سے چلنے والا پانی، تبت پہ ہونے والی بارش یا تبت پہ ہونے والی سنو فال کا پانی جو ہے وہ فائنلی ہمارے پنجاب تک پہنچتا ہے، اور اس سے صحیح معنوں میں فائدہ جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ تھینک یو۔